بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے افغانستان میں القاعدہ لیڈر ایمن الزواہری ڈرون حملے میں مارا گیا۔ On Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. ایمن الزواہری 19 جون 1951 کو مصر میں پیدا ہوئے۔ خاندان کو شرفاء میں شمار کیا جاتا ہے اور یہ خاندان اعلیٰ تعلیم اور اسلامی علوم میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ الزواہری کے دادا محمد الاحمد الزواہری الازہر یونیورسٹی، جو کہ ایک عالم اسلام میں ایک عظیم ترین ادارہ سمجھا جاتا ہے، کہ 34ویں امام تھے۔ ایمن الزواہری کے والد محمد روی قاہرہ یونیورسٹی میں سرجن پروفیسر تھے۔ ان کی والدہ مائمہ اعظم سیاسی طور پر بہت مضبوط اور مالدار خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے نانا عبدالوہاب اعظم قاہرہ یونیورسٹی کے صدر اور پاکستان میں سفیر کے عہدے پر بھی رہے، جبکہ بھائی اعظم پاشا کو عرب لیگ کا فاؤنڈنگ سیکرٹری جنرل ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ ان کی بہن مصر کی قاہرہ یونیورسٹی کے کینسر انسٹیٹیوٹ میں پروفیسر تھیں۔ ایمن الزواہری 1974 میں اپنی ڈگری حاصل کی اور 3 سال تک مصری فوج میں بطور سرجن خدمات سر انجام دی۔ 14 سال کی عمر میں الزواہری نے جماعت الاخوان مسلمین میں شمولیت حاصل کی۔ یہ وہ وقت تھا جب مصری حکومت نے سید قطب کو موت کی سزا سنا دی۔ اس سزا کے بعد الزواہری نے پوشیدہ رہ کر ایک تحریک چلائی اور سید قطب کے مشن کو پورا کرنے کا ارادہ کیا۔ ان کی بنائی گئی تنظیم دوسری تنظیم کے ساتھ شامل ہوئی، جس کو الجہاد اسلامی مصری کا نام دے دیا گیا۔ ان کی بیوی عزا اور 2 بچے 2001 میں افغانستان میں US اٹیک میں شہید ہوئے۔ ایمن الزواہری کی بیوی اس حملے میں ایک گیسٹ ہاؤس کی چھت کے نیچے دب گئیں اگر وہ زندہ تھیں، لیکن جب اس کو نکالنے کے لیے کھدائی کا کام شروع کیا گیا تو چونکہ ان کے ہاتھ چھت کے ملبے تلے دھنسے ہوئے تھے اور ان کے چہرے پر پردہ کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے کھدائی کرنے والوں کو آواز دے کر منع کر دیا۔ چونکہ ان کے پاس کپڑا نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنا چہرہ چھپا نہیں سکتی، اس لیے کھدائی روک دی جائے، اور اسی حالت میں وہ 2 دن تک اسی چھت کے نیچے پھنسی رہیں اور پھر زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہوئیں۔ اس حملے میں ان کا بیٹا محمد اور بیٹی عائشہ بھی شہید ہوئے۔ 1985 میں الزواہری سعودی عرب حج کرنے گئے اور پھر وہیں جدہ میں میڈیکل پریکٹس شروع کی۔ ان کی اسامہ بن لادن سے پہلی ملاقات 1986 میں ہوئی۔ 1981 میں الزواہری نے پاکستان پشاور میں ریڈ کریسنٹ میں افغان ریفوجی کا علاج بھی کیا۔ 1993 میں الزواہری امریکہ گئے اور افغان بچوں کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کی تحریک چلائی۔ الزواہری پر امریکہ نے US ایمبیسی پر کینیا اور تنزانیہ میں حملہ کرنے کا فرد جرم عائد کیا۔ 2000 میں الزواہری پر امریکی نیوی پر حملہ کرنے کا الزام بھی لگایا گیا، جس میں کئی فوجی ہلاک ہوئے۔ 2001 میں امریکہ کی FBI نے 22 موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ کی جو لسٹ بنائی، اس میں الزواہری کو بھی شامل کیا گیا۔ 2001 میں طالبان حکومت نے اسامہ بن لادن کے ساتھ ساتھ ایمن الزواہری کو بھی باقاعدہ افغان سٹیزن شپ دے دی۔ پچھلے دن الزواہری کو ٹارگٹ کیا گیا۔ پاکستان ایک بار پھر امریکی جنگ میں کودنے والا ہے۔ امریکہ کے مطابق چونکہ افغان طالبان القاعدہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، لہٰذا افغانستان کو طالبان کی پناہ گاہ نہیں بننے دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ مستقبل میں بھی مزید افغانستان پر ڈرون حملے کرے گا اور پاکستان ایک بار پھر امریکی جنگ میں شامل ہونے والا ہے۔
اور اس کے نتائج کیا ہوں گے یہ پاکستانی قوم خوب اچھی طرح جانتی ہے۔ عالمی میڈیا کے مطابق اظہری کو ٹارگٹ کرنے کے لیے امریکی ڈان نے پاکستانی سرزمین استعمال کی۔ پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان میں ایک عجیب صورتحال اچانک عمران خان کے خلاف فوراً فنڈنگ کیس کا فیصلہ، ایک عجیب اور پراسرار طریقے سے فوج کے ہیلی کاپٹر کا کریش ہو جانا، ڈالر کا اچانک نیچے آ جانے کی وجہ سے بہت سے سوالات نے جنم لے لیا ہے۔ شاید ہم ایک بار پھر ایک بے مقصد اور اپنی ہی عوام کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کرنے، ملک کو ایک بار پھر ناقابل تلافی نقصانات پہنچانے کی دہلیز پر کھڑے ہو گئے ہیں۔